اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے یہ تیسرے مہینے کا تیسرا ہفتہ ہے اور آج اس ہفتے کی پہلی کلاس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہر دوشنبے کی طرح تفسیر قرآن مجید ہے۔ ہم نے تفسیر قرآن کے متعلق جہاں اپنی گفتگو چھوڑی تھی اسی سے اپنی گفتگو کو متصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ قیامت کا دن اور جدائی کا دن مقرر اور معین ہو چکا ہے۔ اب پروردگار اس دن کی کچھ کیفیتیں بتا رہا ہے اور اس دن سے پہلے کے کچھ مقدمات بتا رہا ہے کہ جب یہ دن نومدار ہوگا تو اس سے پہلے کون کون سے حادثے رونما ہوں گے اس دنیا میں اور کون کون سی چیزیں یہ دنیا دیکھے گی۔ سب سے پہلی چیز کی طرف جو اشارہ کر رہا ہے کہ جو قیامت سے پہلے ہم نظارہ کریں گے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور فتأتون افواجا، اور تم سب فوج در فوج میدان محشر میں لائے جاؤ گے، تمہیں فوج در فوج اٹھایا جائے گا۔ یہ پہلی صفت بیان کی گئی ہے روز قیامت کی، یعنی روز قیامت سے پہلے، حشر سے پہلے، حساب و کتاب سے پہلے کیا ہوگا؟ ایک سور پھونکا جائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، سور یعنی دو مرتبہ قیامت کے متعلق دو مرتبہ سور پھونکے جائیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام عالم جو ہے وہ مر جائے گا، فنا ہو جائے گا اور تمام عالم تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ پہلا سور جو ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی۔ اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ یہ دو سور ہیں کہ جو پھونکے جائیں گے اور یہ دو سور ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا کہ وہ کون سا فرشتہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے فقط اسی کام کے لیے خلق کیا ہے کہ قیامت کا سور پھونکے گا۔ وہ اسرافیل علیہ السلام ہے کہ جو قیامت کا سور پھونکیں گے۔ جناب اسرافیل ان کو معین کیا ہے کہ قیامت کا یہ سور پھونکیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، سور کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد میں سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا، اب ان باتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمانوں کو کھول دیا جائے گا اور آسمان باب ہو جائے گا، آسمانوں میں دروازے کھل جائیں گے۔ وکانت ابوابا یعنی آسمانوں کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں آسمان نہیں نظر آئے گا بلکہ دروازے نظر آئیں گے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے جو ہمیں بتائی ہے۔ ابھی تک یہ انسان اتنی ترقی نہیں کر سکا کہ یہ آسمان تک پہنچ جائے یا یہ پتہ لگا لے کہ آسمان تک ہماری دوری کتنی ہے اور آسمان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ نہیں، آسمان تک ابھی کسی انسان کی رسائی نہیں ہے، مگر جب قیامت واقع ہوگی تو یہ جو آسمان ہوگا اس تک رسائی انسان کی ممکن ہو جائے گی۔ یہ آسمان باب ہو جائے گا، دروازے اس آسمان میں کھلیں گے اور ہر انسان اپنے جانے کا راستہ پہچان لے گا، کیونکہ انسان کو جنت اور جہنم کی طرف جانا ہے، حساب و کتاب کے لیے جانا ہے۔ لہذا یہ آسمان پر تمام وہ چیزیں دیکھ لے گا، آسمان کے تمام راستے دیکھ لے گا کہ جو آج سے پہلے اس نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد میں ایک اور چیز جو پروردگار عالم بیان کرتا ہے وہ پہاڑوں کے بارے میں ہے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد سراب کی مانند ہو جائیں گے۔ یہاں پر پہاڑوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلے تو کہا گیا کہ آسمانوں کو کھول دیں گے اور آسمان دروازہ ہو جائیں گے، پھر کہا گیا کہ پہاڑوں کو چلا دیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور پہاڑ سراب ہو جائیں گے۔ بعض لوگ جب پرانے زمانے میں ریگستانوں میں سفر کرتے تھے اور پیاس کا غلبہ انہیں ہوتا تھا تو دور انہیں ریگستان میں دریا نظر آتا تھا اور ایسا نظر آتا تھا کہ بہت دور چل کے پانی موجود ہے۔
وہ اسی پانی کی امید میں دوڑ کے جاتے تھے، لیکن جب نزدیک جا کر دیکھتے تھے وہاں کوئی پانی موجود نہیں ہوتا تھا۔ گویا سمجھ جاتے تھے کہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہاں کوئی پانی موجود نہیں ہے۔ یہ اسی حالت اور کیفیت کو سراب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ جو سورج کی روشنی ریت پر پڑتی ہے، جو سورج کی روشنی جو ہے زمین پر پڑتی ہے اور وہ چمکتی ہے، بعض زمینیں چمکتی ہیں تو وہ دور سے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے پانی ہے، لیکن انسان جب پاس جا کے دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ پانی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی ہے۔ اسے سراب کہتے ہیں۔ یعنی سراب یعنی ابھی تو چیز نظر آ رہی تھی اور اب دیکھ رہے ہیں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ انسان جب پہاڑوں کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ تو سراب ہو گئے، یعنی ابھی تو پہاڑ نظر آ رہے تھے، ابھی تو پہاڑ اپنے اتنے بلند وجود کے ساتھ یہی کھڑے تھے اور ابھی موجود ہی نہیں ہیں۔ گویا پہاڑ اس طریقے سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائیں گے کہ جس طریقے سے سراب ہوتا ہے۔ اور اب یہاں قیامت کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد میں پروردگار عالم اب آتا ہے اور کچھ آیتوں میں جہنم کی کیفیت اور جہنم والوں کی کیفیت بیان کرتا ہے، اور پھر پروردگار کچھ آیتوں میں مسلسل جنت کی اور جنت والوں کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ ہم جنت اور جہنم کا ذکر مختلف سوروں میں سنتے ہیں، لیکن یہاں پروردگار عالم نے ایک الگ انداز اختیار کیا ہے جہنم کو ذکر کرنے کا۔ اور جہنم کے بارے میں کہتا ہے آیت نمبر 21 میں، اِنَّا جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم جو ہے وہ آمادہ ہے اور کمین میں ہے۔ مرصادہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر کمین گاہ ہو، جہاں پر انتظار کیا جائے، گھات لگا کے بیٹھا جائے کسی کے لیے۔ جہنم بھی ایسے ہی گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں انسان کے انتظار میں کہ جیسے ہی یہ کافر انسان اور جیسے ہی یہ فاسق اور گنہگار انسان جائیں گے، فوراً جہنم اپنی گرفت میں ان انسانوں کو لے لے گی۔ اِنَّا جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، کس کے لیے گھات لگا کر جہنم بیٹھی ہوئی ہے؟ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، یہ طغیان گروں کے لیے تھے جنہوں نے طغیانی کی، خدا کی نافرمانی کی، خدا کے حکم کو جھٹلایا، خدا کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، ان کے لیے تیار ہے یہ جہنم۔ لابسین فیہا احقابا، لابسین فیہا احقابا یعنی مدت طولانی تک یہ اس جہنم میں رہیں گے، یعنی طولانی مدت تک انہیں جہنم میں رہنا ہوگا۔ یہاں بھی تفسیر کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو جہنم میں رہنے والوں کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ کچھ جہنمی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون کی منزل میں ہیں، لیکن کچھ جہنمی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے جائیں گے اور بعد میں وہ جب اپنے گناہوں کی سزا پا چکے ہوں گے پھر اس کے بعد جنت میں بھیجے جائیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک طولانی مدت تک وہ جہنم میں رہیں گے۔ لابسین فیہا احقابا، احقابا یعنی ایک ایسی لمبی مدت کہ جس کا زمانہ معلوم نہ ہو، نہیں پتہ کتنے سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، نہیں پتہ۔ احقابا ایسی مدت کہ جس کا معلوم ہی نہیں ہے ہمیں کہ کتنی ہوگی، وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی مدت تک ان بندوں کو جہنم میں رہنا ہوگا۔ اور پھر اس جہنم میں جو رہیں گے ان کے لیے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہ مزہ نہیں چکھیں گے سوائے کس چیز کے؟ بردا ولا شرابا، وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر ٹھنڈا پانی اور کوئی بھی پینے کی اچھی چیز۔ یہاں بردوں سے مراد ٹھنڈا پانی ہے اور شرابہ سے مراد جو ہے خوشگوار پانی ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہیں چکھ پائیں گے ٹھنڈا اور تازہ پانی، لیکن پینے کے لیے ان کے کچھ نہ کچھ تو انتظام خدا نے کیا ہے۔ الا حمیما وغساقا، حمیمہ کہتے ہیں گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو، ایسا پانی کہ جو ابل رہا ہو، اپنی تپش کو دکھا رہا ہو، ایسا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ غساقا پیپ کو کہتے ہیں، اور وہ مواد جو انسان کے دانوں کے اندر، پھوڑے پھنسی کے اندر بھرا ہوتا ہے، اس کو غساقہ کہتے ہیں، اور یہی غذا ہوگی جہنمیوں کی، گرم پانی اور یہ مواد کہ جو انسان کے پھوڑا پھنسی وغیرہ جیسی چیزوں میں بھرا ہوتا ہے۔ جزاء وفاقا، اس کے بعد آیت نمبر 26 میں کہتا ہے کہ یہ ان کا مناسب بدلہ ہے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کا مناسب بدلہ ہے۔ دنیا میں جیسے انہوں نے خدا کے حکم کو ٹھکرایا،
دنیا میں انہوں نے جیسے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، دوسروں پر ظلم کیا، دنیا میں جیسے انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا، یہ اس کا بالکل مناسب بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ ان کی وجہ کیا رہی، جو جہنم میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، کیا سبب ہے اس سلوک کرنے کا، ان کے اندر کیا صفت ایسی موجود تھی کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ بے شک یہ سب حساب کتاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو حساب کتاب سے کوئی امید ہی نہیں تھی، یہ تو ایسے اس دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، جیسے پروردگار ان سے سوال کرے گا ہی نہیں، بالکل ایسے دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ آج کل ہم بھی بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ گویا روز محشر کو بھول چکے ہیں، جس کا دل کرا مال ہڑپ کر گئے، جس کو دل چاہا ستا لیا، جس کا دل چاہا دل دکھا دیا، جس کو چاہا اس کو ظلم کا نشانہ بنا لیا۔ یہ سب انسان کام تب انجام دیتا ہے کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھ سے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں لیا جائے گا، لیکن جہاں انسان کو فکر ہوتی ہے کہ مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا، وہاں انسان اپنے اعمال کو خدا کے حکم کے متعلق انجام دیتا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، کذابا یعنی پوری طریقے سے جھٹلایا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو انہوں نے پوری طریقے سے جھٹلا دیا، سرکشی کی، اپنی آرزوؤں پر چلے، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی، اور ہماری آیتوں کو پوری طریقے سے انہوں نے جھٹلا دیا اور ان کا انکار کر دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز جمع کری ہے کتاب کی صورت میں، ہم نے ہر چیز کو لکھ لیا ہے، ہم نے ہر چیز کو ثبت کر لیا ہے۔ چھوٹا سا بھی عمل انسان انجام دیتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ اسی لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں یہ انسان کہے گا کہ وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، یہ کیسی کتاب میرے ہاتھ میں دی گئی ہے کہ اس میں سے تو چھوٹا بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے کیا اور اس میں نہ لکھا گیا ہو، یعنی ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی اس کتاب میں چھوڑا نہیں ہے لکھنے سے۔ پروردگار عالم کے ہاں انصاف موجود ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو ثبت کر لیا ہے، نوٹ کر لیا ہے، اور ہر چیز ہم نوٹ کر چکے ہیں، روز قیامت تمہیں دکھا دی جائے گی۔ اور پھر آخری آیت میں پروردگار نتیجہ پیش کرتا ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو چکھو، عذاب کا مزہ چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم تمہارے عذاب کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، یہ عذاب بڑھتا رہے گا، اس عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور انسان اس عذاب کو چکھتا رہے گا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اگر کہا جائے یہ قرآن مجید کی سخت ترین آیت کون سی ہے، تو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کی سخت ترین آیت سورہ نوا کی آیت نمبر 30، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ قرآن مجید کی سب سے سخت آیت ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے شدید ترین اور سخت ترین آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو عذاب کا مزہ، ہم تمہارے عذاب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور اب یہاں سے پروردگار عالم متقیوں کی کچھ خاصیتیں بیان کر رہا ہے اور جنت میں ان کا جو ہے ٹھکانہ بیان کر رہا ہے۔ پروردگار متقیوں کو کیا دے گا؟ فقط یہی چیز نہیں کہ پروردگار جو ہے دوزخیوں کو عذاب دے گا، پروردگار نافرمانوں کو جہنم دے گا، نہیں، پروردگار ان کے فرما بردار بندوں کو بھی جزا عطا کرے گا، اس کے اطاعت گزار بندوں کو بھی جزا عطا کرے گا۔ اور اسی لیے پروردگار آیت نمبر 31 میں کہہ رہا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ متقی وہ کہ جو اپنے دامن کو آلودگیوں سے بچائے، متقی وہ کہ جو خدا کے حکم کو اس طریقے سے بجا لائے کہ گویا اس کے لیے زندگی میں کچھ اور چیز ضروری ہے ہی نہیں سوائے حکم خدا کے، مجھے فقط اور فقط حکم خدا انجام دینا ہے۔ اگر میں اپنی دنیا کے کاموں کو بھی انجام دے رہا ہوں تو یہ دیکھ کر کہ اس کام سے خدا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا،
انسان جب اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو متقی بنتا ہے۔ متقی یعنی جس کے پاس تقوی موجود ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے دامن کو بچا لینا۔ جب انسان کسی غلیظ جگہ سے گزرتا ہے، کسی کیچڑ والی جگہ سے گزرتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے پائنچے اوپر کر لیتے ہیں، اپنے دامن کو اٹھا لیتے ہیں، آلودہ نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے متقی لوگ اپنے آپ کو اس دنیا سے، اپنے دامن کو اس دنیا سے اٹھا کے چلتے ہیں کہ کہیں یہ دامن ہمارا اس دنیا میں آلودہ نہ ہو پائے، کہیں ہم اس دنیا میں کسی گناہ کا شکار نہ ہو پائیں۔ اور اسی تقوی کی صفت کو جب انسان اپناتا ہے تو متقی بنتا ہے۔ اور ان متقیوں کے لیے مفازہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہاں پر سوال تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سوال جناب حمام نے حضرت امیر کائنات سے پوچھا تھا، یا امیر المؤمنین صف للمتقین کانی انظر الیہم، اے میرے مولا مجھے بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں، اور ایسے بتائیں کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مولا کائنات سے سوال کیا گیا تھا۔ بہت خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا مولا نے، اور تقریباً 110 یا 112 صفات متقی کی ارشاد فرمائی کہ یہ صفت متقی میں ہوتی ہے، یہ صفت متقی میں ہوتی ہے۔ منطقہم الصواب، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ نپا تلا نکلتا ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، اس سے کسی کی دل شکنی نہیں ہوتی، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، تہمت نہیں نکلتی، غیبت نہیں نکلتی، بدگمانی نہیں نکلتی۔ وَمَلْبُسُهُمُ الْاِقْتِصَادُ، اس کے کپڑے، اس کا لباس معتدل ہوتا ہے، مہنگا لباس نہیں پہنتا۔ غَضُّ أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَمَ اللَّهُ، جسے اللہ نے حرام کہہ دیا ہے اس سے اپنی آنکھوں کو بند کرے ہوئے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں یہ تمام صفات آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ مولا کائنات متقیوں کی جس صفات بتاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع کریں نہج البلاغہ کا، اور نہج البلاغہ میں اس خطبے کو پڑھیں، خطبہ حمام کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ متقیوں کی کون کون سی صفات مولا کائنات نے بیان کی ہے، اور جن کو سن کر جناب حمام بے ہوش ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، جنت ہے، کامیابی ہے متقیوں کے لیے، اور کیا کیا ہے؟ جنت کے باغ ہیں، وہ اعنابا اور انگور ہیں۔ یعنی جنت میں جب متقی جائیں گے تو وہاں حدائق، حدائق کہتے ہیں باغ کو، وہاں باغ موجود ہیں۔ باغ ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان جب کسی باغ میں جاتا ہے تو سکون ملتا ہے، تو جنت کے باغ میں جا کر انسان کو کتنا سکون ملے گا۔ اور پھر ایک پھل کا، جنت کے پھل کا ذکر کیا، وہ اعنابا، اور وہاں انگور ہیں۔ یہ بھی ایک الگ مصلحت ہے کہ پروردگار عالم نے فقط انگور کا ہی کیوں ذکر کیا۔ اس دنیا میں سب سے اچھی غذا، سب سے اچھا پھل انگور ہے، یہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، اور تیسری چیز کیا ملے گی متقیوں کو؟ تیسری چیز وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، اور وہ حور کہ جو جوان اور ہمسن ہیں۔ کوائبہ نوجوان لڑکی، اترابہ ہمسن، یعنی ایسی حوریں ملیں گی کہ جو نوجوان بھی ہوں گی اور ہمسن بھی ہوں گی۔ کوائبہ کے معنی میں مختلف قول موجود ہیں۔ تفسیر الکوثر میں کوائبہ، کوائبہ کے معنی تقریباً 16 سال کی جو ہے لڑکی کے کیے گئے ہیں، یعنی 16 سال کی عمر کی لڑکی جو ابتدا ہے نوجوانی کی، اور اترابہ یعنی ہمسن، یعنی ایک انسان کو اس کی ہمسن ملے گی۔ تو جب ہمسن کی عمر بتائی گئی ہے تقریباً 16 سال، تو اس کا مطلب انسان بھی اسی عمر میں جنت میں داخل ہوگا۔ گویا جب انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو نوجوانی کی عمر ہوگی، 17-18 سال کی عمر اس انسان کی ہوگی۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا تیسری نعمت وہ حوریں ہیں کہ جو جنت میں متقیوں کو ملیں گی، وہ حوریں نوجوان ہوں گی اور ہمسن ہوں گی اس جنتی کے۔ وَكَأْسًا دِحَاقًا، اور جھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ کاسا یعنی جام، کاسا یعنی پیالہ، دحاقہ یعنی بھرے ہوئے، ایسے بھرے ہوئے کہ ان میں سے شراب جو ہے چھلک رہی ہے۔ وَكَأْسًا دِحَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ البتہ یہ ذہن میں نہ رہے کہ جنت میں جو شراب پلائی جائے گی تو انسان کو نشہ چڑھے گا شراب سے جیسے دنیا میں چڑھتا ہے، نہیں، یہ پاک شراب ہے، کہ جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ دہر آیت نمبر 21، انہیں شراب طہورہ پلائی جائے گی، پاک شراب پلائی جائے گی۔ دنیا میں جو شراب پیتے ہیں لوگ، یہ نجس شراب ہے،
جنت میں جو شراب پیئیں گے یہ پاک شراب ہوگی، اور جو لوگ دنیا کی شراب سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں جنت کی شراب پروردگار نصیب کرے گا۔ وَكَأْسًا دِحَاقًا، شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ البتہ یہ نہ ہو، انسان یہ نہ سوچے کہ وہاں شراب پلائی جائے گی تو وہی کیفیت ہوگی شراب پی کے کہ جو دنیا میں ہوتی ہے، نہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور وہاں پر لغو اور جھوٹی باتیں نہیں سنی جائیں گی۔ گویا انسان وہاں پر ہر برائی سے پاک ہوگا۔ جیسے انسان دنیا میں شراب پیتا ہے اور لغو اور فضول باتیں اپنی زبان سے بکنے لگتا ہے۔ آپ نے اگر کسی شرابی کو دیکھا ہو تو اسے خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہا ہے، بس وہ بولتا رہتا ہے، اور لوگ بھی سن کر یہی کہتے ہیں کہ نشے میں ہے، اسے خود نہیں پتا کیا بول رہا ہے۔ جب ہوش میں آئے گا اور اس سے کہو گے تو خود یقین نہیں کرے گا کہ میں نے یہ بولا تھا میں نے۔ گویا پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ جنت کی شراب کی یہ صفت نہیں ہے، بلکہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں تو بےہودہ اور جھوٹی بات سنی ہی نہیں جائیں گی۔ گویا پوری جنت میں کوئی بےہودہ اور جھوٹی بات ہی نہیں سن سکتا، کہیں بھی چلا جائے وہاں بےہودہ بات نہیں سنی جائیں گی، نہ وہاں جھوٹ ہوگا، نہ وہاں کسی پر تہمتیں لگائی جائیں گی، نہ وہاں کسی کے حق کو جھٹلایا جائے گا، نہ وہاں کسی باطل کو حق کہا جائے گا، نہ وہاں کسی حق کو باطل کہا جائے گا، نہ وہاں کسی کے دل دکھانے کے لیے کوئی بھی بات کی جائے گی۔ گویا زبان سے کوئی بھی بےہودہ بات جنت میں کسی کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، آیت نمبر 36، جزاء من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے جزا ہے، وَعَطَاءً حِسَابًا، اور یہ کافی عطا ہے تمہارے لیے، یہ عطائے کافی ہے، یعنی جو تم نے اعمال انجام دیے تھے ان اعمال کے برابر تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس اعمال کے اکارڈنگ تمہیں عطا کیا گیا ہے، یہ تمہیں پوری صورت میں تمہارے اعمال کی جزا عطا کر دی گئی ہے۔ عطاء حسابہ کا معنی کیا جائے یعنی جیسا تمہیں دینا چاہیے تھا ہم نے بالکل تمہیں ویسا ہی عطا کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام یہاں ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں کو 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، 10 گنا بڑھا دیا جائے گا، یعنی اگر ایک نیکی کرے گا تو اس کا 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب اسے ملے گا۔ لیکن یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے، یعنی ابتدا یہ ہے پروردگار کا بدلہ دینے کی۔ ایک نیکی لے کے جاؤ گے تو کم سے کم 10 برابر کر دے گا، زیادہ سے زیادہ مولا فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، یعنی 700 برابر بھی کر دے گا۔ یہ 10 برابر سے تو شروع ہوگا حساب، کم سے کم ہے 10 برابر تمہیں ایک نیکی کی جزا ملے۔ اس کے علاوہ اور زیادہ جزا موجود ہے، ہو سکتا ہے 20 برابر دے، 30 برابر دے، 40 برابر دے، 500 برابر دے، 600 برابر دے، وہ اس اعمال کی کیفیت دیکھ کے دی جائے گی، اس اعمال کو کتنی اچھی کیفیت میں بندے نے انجام دیا ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یعنی پروردگار عالم کی جو جزا ہوگی اور یہ عطا ہوگی یہ پوری ہوگی، کہ کافی صورت میں ہوگی، یہ عطائے کافی ہوگی، اس کے علاوہ کسی عطا کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے عطا کم کیا گیا ہے، نہیں، یہ عطائے کافی ہوگی اس کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد میں آخر کی 4 آیتیں پروردگار جہنمیوں کا ذکر کر چکا، جنتیوں کا ذکر کر چکا، اب دوبارہ انسان کو ہوشیار کر رہا ہے آخر میں کہ دیکھو ہم نے تمہیں دونوں انجام دکھا دیے، جنتیوں کا بھی ذکر کرا اور جنت میں کیا ملے گا وہ بھی بتا دیا، جہنم والوں کا بھی ذکر کیا اور جہنم میں کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا، جنت کی غذائیں بتا دی، جہنم کی غذائیں بتا دی، جنت کے احوال سنائے، جہنم کے احوال سنائے۔ اب بھی تمہیں ہوشیار کیا جا رہا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما الرحمن، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ رحمان، ان کا بھی خدا ہے، آسمان کا بھی خدا، زمین کا بھی خدا، اور درمیان میں جو ہے اس کا بھی خدا۔ لا یملکون منہ خطابا، روز قیامت کسی کو حق نہیں ہوگا کہ خدا سے خطاب کرے اور خدا سے ہم کلام ہو، کسی کو حق نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
وہ دن کہ جس دن ملائکہ اور روح الامین ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے، بالکل صف کھڑا کر دیے جائیں گے، قطار کھڑا کرا جائے گا فرشتوں کا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یعنی مطیع اور فرمانبردار ہوں گے اور آمادہ ہوں گے خدا کی اطاعت کرنے کے لیے، مگر ایک کنڈیشن بیان کی گئی، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقالوا صوابا، کوئی کسی سے کلام نہیں کر پائے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا، سب ساکت کھڑے ہوں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر فقط وہ کلام کرے گا کہ جسے کلام کرنے کی اجازت ہوگی، وقال صوابا، اور درست کلام کرے گا، درست کلام کرے گا، مناسب کلام کرے گا۔ سب کھڑے ہیں، تمام ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، روح الامین کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو کلام کی اجازت نہیں ہوگی، مگر خدا کسی کو کلام کی اجازت دے گا، وہ کلام کرے گا، اور وہ بھی مناسب کلام کرے گا۔ تو یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، پہلے تو روح کون ہے؟ یہ روح جس کا ذکر کیا گیا، یہ روح کون ہے؟ یہاں پر امام صادق علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، امام صادق نے فرمایا کہ روح جو ہے پروردگار عالم کا ایک بزرگ فرشتہ ہے کہ جو جبریل و میکائیل سے بھی زیادہ بزرگ ہے، وہ روح ہے۔ دوسرا سوال یہ پیش آتا ہے کہ کسے اجازت دے گا پروردگار کلام کرنے کی؟ جب فرشتوں کو نہیں دے گا، روح الامین کو نہیں دے گا، تو کسے اجازت دے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا گیا، امام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ، پروردگار کسے اجازت دے گا روز قیامت کلام کرنے کی؟ جبکہ کہا گیا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، نہ فرشتے کلام کر پائیں گے، نہ روح کلام کر پائے گی، مگر رحمان کسی کو اذن دے گا، الا من اذن لہ الرحمن۔ تو مولا نے جواب دیا کہ وہ ہم ہوں گے کہ جنہیں پروردگار کلام کا اذن دے گا، وہ ہم ہوں گے، ہمیں پروردگار نے قیامت میں اذن کلام دیا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے مولا؟ تو مولا کہتے ہیں ہم پروردگار عالم کی تسبیح کریں گے، اس کی حمد کریں گے، اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے شیعوں کے لیے اور اپنے مطیع اور پیروکاروں کے لیے، اپنے پیروکار لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے، اور خدا ہماری شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ یقیناً پروردگار ہمیں بھی اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرے۔ یہ شفاعت یقیناً ہمیں اسی شفاعت کا سہارا ہے جنت میں جانے کے لیے، ورنہ ہمارے نامہ اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن اگر شفاعت نصیب ہو جائے تو یقیناً ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ شفاعت بھی شرط و شروط کے ساتھ ہے۔ ائمہ نے اپنی احادیث کے ذریعے بتایا ہے کہ ہماری شفاعت کس کو نصیب ہوگی اور کس کو نصیب نہیں ہوگی، جس میں سے ایک اشارہ امام صادق کی زندگی کی آخری حدیث ہے، جو وصیت کے طور پر امام کاظم کو فرمائی ہے، بالکل آخری وقت میں کہا ہے کہ میرے بیٹا لکھ لو، یاد کرو، لوگوں کو یہ بات پہنچاؤ کہ ہماری شفاعت اس تک بالکل نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو۔ یہ فقط ایک حدیث ہے، اور بھی احادیث موجود ہیں کہ کسے شفاعت نصیب ہوگی اور کسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، یہ حق کا دن ہے، یہ روز حق ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ثابت شدہ ہو، جس کے بارے میں تحقیق کی جا چکی ہو، واقعیت رکھتی ہو، وہ چیز حق ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ میرا حق ہے، یعنی یہ ثابت شدہ ہے کہ میرے لیے ہے۔ حق یعنی وہ چیز کہ جو ثابت شدہ ہو۔ قیامت کا دن ثابت شدہ ہے، ذالک یوم الحق، یہ دن ثابت شدہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو بھی چاہتا ہے، جو بھی پروردگار عالم کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پروردگار کی طرف آگے بڑھے اور ٹھکانہ حاصل کرے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، سورہ نبا کی آخری آیت، انا انذرناکم، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا، ہم نے تمہیں ہوشیار کر دیا اس عذاب سے کہ جو قریب ہے، بہت قریب ہے وہ عذاب۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس وقت یہ انسان دیکھے گا اس دن ان چیزوں کو کہ جو اس نے آگے بھیجی تھی، ما قدمت یداہ، یعنی اس آیت سے یوم ینظر المرء، مرء سے
مراد کیا ہے؟ مرء کا مطلب یعنی انسان، آدمی، ما قدمت یدہ کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی تھی چیزیں، یعنی جو اعمال اس نے انجام دیے تھے، اچھے اعمال برے اعمال، وہ دیکھے گا روز قیامت۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، تو دیکھنے کے بعد اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ یقول الکافر، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں خاک ہوتا، اے کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ یہ دن حسرت و یاس کا دن ہوگا۔ گویا اس آیت سے ایک اور نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ روز قیامت تجسم اعمال کا انسان مشاہدہ کرے گا، انسان اپنے اعمالوں کو مجسمے کی صورت میں دیکھے گا، انسان کے اعمال اس کو دکھا دیے جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو انجام دے تو یہ سوچ کے انجام دے کہ جب روز قیامت اس کے اعمال اس کو دکھائے جائیں تو اسے شرمندگی نہ ہو، نا امیدی نہ ہو۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ فیقول الکافر، اور منکر کہے گا کہ کاش میں خاک ہو گیا ہوتا۔ یہ جملہ انسان اس وقت کہتا ہے کہ جب اپنی بربادی کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں برباد ہو چکا ہوں، اب میری نجات کی کوئی امید باقی نہیں ہے، اب میں نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا۔ لہٰذا اب ایک جملہ جو مشہور ہے عرب میں، کنتو یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش کہ میں خاک ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نہ پیچھے پلٹنے کا راستہ ہوگا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور نیک اعمال انجام دے، اور نہ آگے راستہ ہوگا کہ خدا سے کہے کہ پروردگار بھلے ہی میں نے گناہ پہ گناہ انجام دی مگر پھر بھی مجھے جنت میں بھیج دے۔ ایک ہی راستہ ہوگا، وہ اپنی نا امیدی کا اظہار کرنے کا راستہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں روز قیامت ان لوگوں میں نہ قرار دے کہ جو لوگ تیرے منکر ہوں گے، جو لوگ یا لیتنی کنتو ترابا کہیں گے، بلکہ اے میرے پروردگار ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں قرار دے کہ جس کے لیے تو نے فرمایا ہے اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔